السلام علیکم۔ آج ہم سیرت انبیاء کے پروگرام کی سیریز کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں، جس کو کہا جاتا ہے قوم عاد۔ اور وہ ایک ایسی قوم تھی جن کے قد بہت لمبے لمبے تھے، بہت ہی بڑے بڑے، وہ جائنٹ سائز کے وہ لوگ تھے، اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر غرور بھی بہت تھا۔ اور وہ ایسے گھروں میں رہتے تھے جو بہت اونچے اونچے ستونوں سے بنائے جاتے تھے، اس میں ستون ہوتے تھے بہت اونچے اونچے، اور بڑے بڑے محلات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جس طرح سے ان کے قد تھے اسی حساب سے انہوں نے اپنے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو خرابی تھی ان میں، وہ خرابی کیا تھی؟ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی، یعنی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، اور یہ عرب تھے، اور یہ عرب کے علاقے میں آباد تھے، عربی زبان بولتے تھے۔ تو ان میں خرابی یہ آ گئی تھی کہ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، جبکہ طوفان نوح ٹلنے کے بعد یہ آباد ہوئے تھے۔ اور اس وقت تک شروع میں تو بالکل سارے کے سارے لوگ توحید پر ہی تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان میں خرابیاں آنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے بھی اپنے 3 بت بنا لیے تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مبعوث کیا، انہی کی قوم میں سے وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے کر ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے آ کر ان کو بتوں کی عبادت سے روکنا چاہا، اور ان کو سمجھایا کہ تم جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کرو اور شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اور کیا تم نے اس سے پہلے طوفان نوح میں نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آیا تھا؟ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھے، سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو بنایا تھا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دیے رکھی، یہاں تک کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتے تھے۔ تو بالآخر جب ایک حد تمام ہو گئی، جب ایک حجت تمام ہو گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنا پیغام پوری طرح واضح طور پر ان تک پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہ آئے، تو پھر جب حجت تمام ہو گئی تو پھر نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب تو ہی جو ہے وہ ان سے نمٹ لے، اور یہ جو ہے وہ بات ماننے والے نہیں۔ تو جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا، اور کیسے کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں ذکر یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر ایک بہت تیز ہوا بھیجی گئی، ایک آندھی بھیجی گئی، ایک ایسی تیز ہوا بھیجی گئی جو 7 دن تک اور 8 راتوں تک متواتر چلتی رہی، اور ان کو اٹھا اٹھا کے وہ پٹکتی تھی، اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی زمین سے، ان کو اٹھا کے اوپر ہوا لے جاتی تھی کافی اونچائی تک، اور وہاں سے ان کو نیچے سر کے بل گراتی تھی، جس سے ان کے سر ٹوٹ جاتے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے لمبے لمبے درخت کے تنوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کا انجام جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو اللہ نے عذاب سے پکڑا تو صرف یعنی ہوا سے ان کو ختم کر دیا، صرف ہوا بھیج کر۔ اور کہیں پر یہ آتا ہے کہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیخ بھی جو ہے وہ ان کو سنائی گئی تھی، اور وہ چیخ کا بھی عذاب تھا، اور ساتھ میں جو ہے وہ ہوا بھی، بہت تیز ہوا ان کے اوپر بھیجی گئی تھی۔ اور صرف اللہ نے ہوا سے جو ہے نا ایک ایسی قوم کو تباہ کر دیا جو کہ اپنی طاقت میں جو ہے وہ بہت بڑی بھی تھی، اور ان کے قد بھی بہت لمبے لمبے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ درختوں کو جو ہے وہ تنوں سے پکڑ کر اکھاڑ لیا کرتے تھے، اور یعنی سمجھتے تھے ہمارا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ یعنی کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور اسی طاقت نے ان کو غرور میں اور سرکشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو ہمیں اس قصے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی طاقت دی ہے، وہ اس کے اوپر کبھی بھی غرور میں مبتلا نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کو ذہن کی طاقت دی ہو، چاہے جسم کی طاقت دی ہو، چاہے اس کو مال اور دولت دیا ہو، چاہے اس کو صحت کی نعمت سے نوازا ہو، تو انسان جو ہے وہ اس کو ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی توحید کے اوپر جو ہے وہ مکمل ایمان رکھے، تو اسی صورت میں اس کی نجات ہے۔ اور یہی سبق جو ہے وہ ہمیں انبیاء کے قصوں سے ملتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس قصے سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی اقساط کے اندر ہم مزید کچھ انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔